سمان تینو جنت دی بشارت نال تکلیفاں وی آن گیاں. دیکھو نا گھر کے اندر بند کتنی تکلیف، مسجد نبوی چ نہیں جا رہے، مدینے دی گلیاں چ نہیں جا رہے، طرح طرح دی تکلیفاں حضرت عثمان کو بچائیاں جا رہی ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا سی کہ میں صبر کروں. اس ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میدانوں خدا دا واسطہ دے کے کہنا اج کوئی مسلمان دا خون نہ بہاوے، میری وجہ دے نال کسے مسلمان نو قتل نہ کیتا جاوے. میں او امیر المومنین نہیں بننا چاہتا جی دی وجہ دے نال امت محمدیہ دی قتل و غارت شروع ہو جائے. میں وہ امیر المومنین بننا چاہتا، میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جیتی وجہ دے نال مسلمانوں دی آپس میں قتل و غارت ہوئے. فرمایا میں تے گواہ دا سی وہ دے اوتے پورا اتر رہا، میں صبر کراں گا اور رسول اللہ نے جو کیا سی اس کو میں تسلیم کیتا ہے. دیکھ لو نا میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر معصور نے، گھر دے اندر انہاں نوں معصور کر دتا گیا. اور میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے او بلوائیو ویکھ لو نا میں سان ابو بکر صدیق عمر فاروق صدیق آقا اسی اود پہاڑ تے کھڑے سن. اود پہاڑ حرکت وچ آ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن اے اود پہاڑ ذرا رک جا، ذرا ٹھہر جا. فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اور پہاڑا تیرے اوتے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید نے. دو شہید، وہ شہید کہڑے سی؟ میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پیارے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ نے بشارتاں دتیاں، آپ نے شہادت دیاں بشارتاں دتیاں اور جو ہونا سی بشارتاں دتیاں اور انہوں نے بارے دسیا. میرے پیارے عثمان نے فرمایا میں صبر کراں. میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دورہ داماد میرا پیارا عثمان، دورہ داماد آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر دا اتنی عظمت والا شان والا امتی نہیں ہویا جیڑی شان میرے پیارے عثمان نے پائی ہے. کسے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسے امتی دے نکاح وچ نہیں آئیاں، اگر آئیاں نے تے میرے پیارے عثمان دے نکاح وچ آئیاں. اس وقت کہہ دیتا ذوالنورین، دو نورا والے نبی دیاں بیٹیاں دو، اور آپ کو کہہ دیتا ہے ذوالنورین، دو نورا والے نبی دیاں دو بیٹیاں عثمان دے گھر مکان کے اندر بند نے. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے امیر المومنین دی میری تین گلاں نے ایک تے عمل کر لو. مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یاد سانو تسی اجازت ہے اسی بلوائیاں نہ لڑیے. ارے باقی آئے نا سارے بات اسی نال قتال کرنے ہیں، لڑائی کرنے ہیں. اور دوسرا میرا مشورہ ہے کہ دیوار جو ہے اس کو توڑ کے صدر دروازے کے نال والی جو دیوار ہے اس کو توڑ کے تو تسی مکے چلے جاؤ. یہ لوگ مکے نہیں جان گے. اور تیسری گل یہ ہے کہ تسی شام چلے جاؤ، اوتھے امیر مالیہ اس علاقے کے گورنر نے اور لوگ بڑے سارے وفادار ہیں. صدقے جاؤ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی جواب دیتا، کیا مغیرہ میں امت محمدیہ کا خون نہیں بہانا چاہتا. کتنے صبر والے اور کتنے بردبار کیا کہ پاور ہونے کے باوجود
نہیں کیتا کہ میں نبی دے شہر دے قتل و غارت نہیں کرنا چاہتا، نبی دا شہر امن والا ہے، اس امن میں خراب نہیں کرنا چاہتا، میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جدی وجہ دے نال نبی دے شہر دے قتل و غارت۔ اور دوسری بات کہ مکے والی تو عثمان ذو رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے مغیرہ یہ لوگ اتنے بدبخت نے، یہ مکے دی بھی جا کے حضوری کرن گے، یہ مکے کے اندر بھی جا کے فساد کھڑا کرن گے، اور تیسری بات کہ شام بھی اور میں نبی دا شہر مدینہ چھاڑ کے کتے ہو جانا واسطے تیار۔ جنہاں نو نبی نال پیار سی نا انہاں نو نبی دے شہر نال پیار سی، انہاں شہر دیا گلیاں دے نال پیار سی۔ اور کیا کہ اے مغیرہ میں نبی دا شہر اور دارالخلافہ اینو چھاڑ کے میں کتے ہو جان واسطے تیار۔ اس بعد ایک اور سید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آگے کہنے لگے امیر المومنین دی انصار دروازے تے ایک دفعہ پھر دوبارہ آئے، آگے کہتے ہیں سامنے اجازت دے ورنہ اسی ایک دفعہ پھر حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جی انصار نے نبی دے دور کے اندر نبی دی زندگی دے اندر کس طرح اپنا حق ادا کیتا سی، سب کچھ قربان کر دیتا، مال و متاع سب کچھ قربان کر دیتا۔ لوگ مال تقسیم ہوئے نا مال غنیمت تے کچھ انہاں دے یعنی کہ بچے سمجھ لو انہوں نے کہا دیکھو تلواراں ساڈیاں ٹوٹ گئیاں سانوں کچھ نہیں ملیا، انہوں نے باقیاں جو بعد اسلام وچ داخل ہوئے انہوں نے سب کچھ مل گیا۔ آپ کا گل پہنچی، آپ نے سام اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا اے کلمہ سنی، کہنے لگے آقا یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے کو نمارک یا کم عقل لوگوں نے بات کہی ہوئے گی، آقا ساڈا تے سب کچھ اسی تواڈے تے قربان کر چکے ہیں، مال بھی دولت بھی جاناں بھی سب کچھ قربان کر چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انصار تسی اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ مال لے کے جان، اونٹ لے کے جان، بکریاں لے کے جان، دولت لے کے جان، اور تسی اپنے نال لے کے جاؤ تے حوض کوثر دا مالک لے کے جاؤ، محمد لے کے جاؤ۔ اس سے کہنے لگے آقا سی راضی ہیں اس بات پہ۔ انصار ایک دے پھر آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے تھے اور سید بن سعد رضی اللہ فرماتے ہیں امیر المومنین انصار ایک دفعہ پھر آئے ہیں اپنا وعدہ پورا کرنے واسطے اور کہتے ہیں تجھ سن اجازت دیو اسی بنوائیاں دا ایک منٹ خاتمہ کر دیں۔ تو میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج سب تو بڑا وفادار میرا ہوئے گا، سب تو زیادہ میرا حمیدی ہوئے گا، جڑا خاموشی دے نال بیٹھ جاوے گا اپنی تلوار نہ چلاوے، سب تو زیادہ وفادار اور میرا حمیدی بندہ ہوئے گا جڑا اپنی تلوار نہ اٹھائے مسلمان دے خلاف۔ میں قتل و غارت نہیں چاہتا، میں امن چاہتا۔ باغیاں نے اعلان کر دیتا اسی عثمان کو شہید کرنا ہے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز اپنے کاناں نال سنی تے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام دے اندر تین وجہ دے نال قتل کرنا جائز ہے۔ ہن تے پتہ نہیں چلدا، ہن تے پتہ نہیں قتل کیوں ہو جاندے۔ اسلام کے اندر صرف تین طریقے نال قتل کرنا جائز ہے۔ اسلام میں قتل جائز ہے نہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زنا کرے، اگر وہ کوارا ہے شادی شدہ نہیں، شادی شدہ ہے اس نو 100 کوڑے مارے جان، اپنا شادی شدہ ہے اس نو یعنی کہ ٹویا کٹ کے وہ پورے کو سنسار کیتا جاتا ہے، اور اگر کوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جان۔ اگر وہ رجم کرن مر جاتا ہے بندہ وہ اسلام میں قتل جائز ہے، یعنی کہ اسلام کے مطابق زنا کی سزا جو دیتی جائے ان پتھر مارے جان اور پتھر نہ مار جائے، یہ فرمایا قتل اسلام کا جائز۔
اور دوسرا قتل ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کسی کو قتل کرنا اور ایک قصاص کے اندر دوسرے بندے کو قتل کرنا جائز ہے۔ اسلام میں جو قتل کی سزا قتل کیا اس کے اندر ایک بندہ کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے یا تو قصاص لیا جائے یا معاف کر لیا جائے۔ اگر وارث قصاص بھی نہیں لیتے، معاف بھی نہیں کرتے تو پھر وہ بدلے سے اس کو قتل کرنا ہوگا۔ یہ قتل اسلام میں جائے۔ اور تیسرا قتل جو مرتد ہو جائے، اپنے دین کو چھڑ جائے، اپنے دین کو چھڑ دے، فرمایا جڑا مرتد ہوئے گا نا، مرتد انہوں نے اسلام کے اندر قتل کرنا جائز ہے۔